داری لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون کربلا میں سورج طوبہ اور شام غریبہ سب احرام میں بیٹھنے والے جو مومنین میرے سامنے سب مجھے بہت تھکے لگ رہے ہیں ان کے چہروں پہ کل رات کی سب بدائی کے آثار ان کے چہروں پہ آج دن کے چند گھنٹوں کے فاتح کے آثار ان کے چہروں پہ آج دل کی عزاداری کی پتن مگر آپ زینب کبریٰ سے زیادہ نہیں آپ نبی سکینہ سے زیادہ نہیں ہوتے آپ نے چند گھنٹے کا فاقہ کیا وہ 3 دن کے پیچھے رکھ گیا آپ ایک رات جاگے وہ جب سے کربلا آنے جاگ رہے آپ نے آج عزاداری میں وقت گزارا زینب کبریٰ نے بنی ہاشم کے ہر شہید کے لاشے کے سب زیادہ بچھایا لیکن اس سے پہلے کہ میں شام غریبہ کے مسائل کو اختتام تک پہنچاؤں صرف 2 بہت کی مختصر گزارشات کرنا ایک میرے پورے عشرے کے عنوان ولایت کے حوالے سے اور دوسرا یہ کہ کربلا کے میدان میں اس وقت زینب جو جہاد کر رہی ہے یہ حسین ہی کے جہاد کا دوسرا حصہ اسی لیے زینب کبریٰ کا ایک لقب ہے شریفۃ الحسین حسین کے جہاد کے شریف کربلا کے میدان میں مثلا یہ 2 طاقتیں حسین اور زینب کی اور ایک یزید کربلا کے میدان میں کسی کے پارشل ہونے یا جانبدار ہونے کی گنجائش ہے یا حسینی بننا پڑے گا ورنہ خود بخود یزیدی بن جاؤ اور یہ سلسلہ ظہور امام تک کسی طرح رہے گا آج بھی یا حسینی بنو گے یا یزیدی بنو گے تیسرا کوئی راستہ نہیں کربلا کے راستے پہ چلو ظلم کے خلاف آواز بلند کرو جہاں پہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں وہاں پہ خاموش نہ بیٹھو گھر کی تنہائی کے اندر بیٹھ کے خالی اللہ کی عبادت نہ کرو کتنے نماز پڑھنے والے اس دور میں تھے جو حسین کا ساتھ دینے نہیں آئے وہ یزیدی پر آتا اس لیے کہ لعن اللہ امتاً قتلت اللہ کی لعنت قاتلوں پر ولعن اللہ امتاً ظلمت اللہ کی لعنت ظلم کرنے والوں پر وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ اور ٹھیک ویسی ہی برابر کی لعنت جس نے قتل بھی نہیں کیا ظلم بھی نہیں کیا لیکن سنتا رہا سارے مظالم
وہ بھی اسی لعنت میں برابر کا شریک ہے. اکبر کے کلیجے میں برچی لگانے والے میں تو لعنت ہے. یہ منظر دیکھ کر خاموش کرنے والے پر کوئی بڑی لعنت ہے. زینب کی چادر چھیننے والے پہ تو لعنت ہے. یہ منظر دیکھ کے خاموش بیٹھنے والے پہ بھی بڑی لعنت ہے. بھئی کربلا کے میدان کا پیغام ہے جسے میں کل جا کے مکمل کروں گا. کل اس ایام اللہ کے پہلے عشرے کی ہماری آخری مجلس ہوگی مگر ولایت. جو میں نے 3 دن آخری 3 دن عرض کیا کہ ولایت کے معنی ہے اطاعت. میدان کربلا میں یہ منظر آپ کو نظر آئے. کس مرحلے پر؟ شام غریبہ کے مرحلے پر منزل مسائل پر آ گیا پیغام دیتے ہوئے. دیکھیے کربلا کے ظالم یہ وہ ظالم ہیں کہ بہت ہی مشہور روایت شام غریبہ ہی کی ہے. اور غالباً یہ واحد روایت ہے جس میں شام غریبہ میں جناب ام کلثوم کا تذکرہ دیتا. فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ظالم میری بچی کے کان سے گوشوارے چھین رہا ہے اور رو رہا ہے. گوشوارے چھین رہا ہے اور رو رہا. میں نے دریافت کیا تم رو کیوں رہے؟ جواب دیا اے اہل بیت نبوت، اے اہل بیت رسالت، تمہاری مظلومیت تو ایسی ہے کہ پہاڑ دیکھے تو پگھل کے پانی بن جائے نہ کھڑی ایک انسان. اچھا مظلومیت کا اتنا احساس ہے، گوشوارے کیوں چھین رہے؟ کہا کہ اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھین کے لے جائے گا. مظلومیت اپنی علاقے میں اپنا نقصان کیوں کرے؟ اب بہت اہم پیغام بھی اس کے اندر میں پیغام کی طرف نہیں جا رہا ہے. شام غریبہ صرف مسائل پڑھتا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اتنے سے گوشوارے چھوڑنے پر راضی نہیں، اپنے پورے لشکر کا مزاج جانتا ہے کہ اگر میں یہ گوشوارہ چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤں تو کوئی اور آئے گا ظالم اور گوشوارہ چھین کے لے جائے. یہ اہل بیت کے اطہار کے گھر کی بچیاں، انہوں نے کوئی سونے یا ڈائمنڈ یا جواہرات کے گوشوارے نہیں پہنے، معمولی سے گوشوارے. آج کی زبان میں بات کروں تو 2 پاؤنڈ قیمت، وہ بھی چھوڑنے کو تیار ہے. یہ جو خیمے کے اہل بیت اطہار کی یہ کیوں جلائے؟ خیمہ تو گوشوارے کے مقابلے میں بڑا قیمتی ہوتا ہے نا. جو اتنا سا گوشوارہ چھوڑنے کو تیار نہیں کہ میرا نقصان ہو، اسے تو خیمے لوٹ کے لے جانا چاہیے تھے. خیمے کی قیمت ہوتی ہے. ولایت کیسی بات کربلا کی بیویوں نے ہم کو بتا دی. عباس کی بات تو آپ نے پہلے عشرے میں سنی. اکبر نے کیسی بات کی یہ تو آپ نے سنا. اور محمد نے کیسی بات کی. لیکن کربلا کی بیویاں، سیلانیاں، اصحاب کی مائیں، شہداء کی بیوی، یہ ظالم آئے. اب کوئی خیمے کو آگ لگانے نہیں آیا تھا، خیمے کو لوٹنے آیا. ایک مرتبہ بیویوں سے کہتا خیمے سے نکلو اور یہ خیمہ لوٹ کے لے جانا. اور بیویوں نے کہا کہ نہیں، آقا حسین یہاں بٹھا کے گئے ہیں اور منع کر کے گئے ہیں کہ خیموں سے باہر نہ. واقعات ہے نا میدان کربلا میں عاشور. سیلانیوں میں سے تو کوئی خیمے سے نہ نکلا. اصحاب امام سے بات کی بیویاں یا مائیں باہر آ گئی. آقا نے واپس کیا، خیموں میں بیٹھو، تمہارے لیے خیمے سے نکلنا چاہیے. اب یہ ظالم آ رہے ہیں، ٹریڈ کر رہے ہیں، نیزے اور برچیاں لا رہے ہیں. خیمے سے نکلو، ہمیں خیمے ڈوبنا، خیمہ نہیں جانا. کہا کہ مر جائیں گے، آقا حسین کے حکم سے باہر نہیں جا سکتے. مجبور ہو گئی ہے ظالم. کس طرح کی سیلانیوں کو خیمے سے نکالا جائے؟ ایک ہی طریقہ آخر میں بچا کے خیمے کو جلا دو، خود ہی ایک دیا. اور ہر بیوی کہتی رہی کہ نہیں، آقا حسین خیمے میں بٹھا کے گئے ہیں. اب یا تو آقا سجاد حکم بدلے یا جسے حسین نے نائب بنایا ہے سینا وہ حکم بدلے کو ہم باہر گئے. خیمے جلے، بیویوں نے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی. آخری خیمے میں بھی جب جمع ہو گئی تو یہ نہیں کہا کہ ہم نکلیں گے. وہاں بھی یہ پوچھا آقا حسین کا حکم تھا خیمے میں رہنے کا، جل کے مر جائیں یا شریعت کا حکم بدلا باہر نکل سکتے. جب سجاد نے کہا کہ باہر نکل سکتے ہیں تب یہ بیویاں باہر ہیں.
کربلا کے جہاد کے اتنے نازک مرحلے شام غریبہ سیدانیوں نے کتاب امام کر کے بتایا ولایت حقیقی معنوں میں کب مکمل ہے جب اس طرح سے اطاعت حکم امام کی جائے زندگی خطرے میں پڑ جائے امام کے حکم کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. شام غریبہ کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ جتنے آرام سے میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. ذرا کوئی جا کے دیکھے کربلا میں لیلا کے کیا گزر رہی ہے, پروا کس منزلے کے امتحان میں ہے, رباعت ابھی گود کی گرمی بھی کم نہیں ہوئی ہے, اور کس انداز سے ان سب سے بڑھ کر زینب کبریٰ کا جہاد ہمارے سامنے آتا. زینب شریکۃ الحسین, بلکہ اگر روایتوں کو جمع کر اپنے الفاظ میں ڈھال تو مرحوم زیدی صاحب خلا کا ایک چھوٹا جملہ یاد آ جائے. یہ الگ الگ روایتیں اس طرح کی روایت ہے, الگ الگ روایتیں. اب بھائی سید آقا حسین مدینے سے چل رہا, زینب بھائی کا ساتھ دینا چاہتی, بھیا مجھے چھوڑ کے نہ جانا. عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا حسین اگر جا ہی رہا ہے تو کم از کم عورتوں کو لے کے. زینب نے پردے کے پیچھے سے فریاد کی, آئے ابن عباس کیا بہن زندہ رہے گی بھائی سے ملو. حسین آئے زینب کے پاس, زینب ساتھ چلنا چاہتی, بہت بڑا امتحان دینا. زینب نے کہا تو بھیا کیا ہوا, اگر تو حیدر کرار کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ زہرا کی بیٹی. کون سا امتحان, ہر امتحان کے لیے تیار. کہا دیکھو ایک نہیں دو میدان فتح کرنا, ایک کربلا کا میدان ہے اور ایک شام کا میدان. زینب نے کہا بھیا فکر کی بات نہیں ہے, دونوں میدان فتح کریں, البتہ شام تقسیم کر دیتے, اسی کو شریکۃ الحسین کہتے. ایک میدان تو فتح کر, ایک میدان زینب کے حوالے کر. کربلا میں سارا جہاد حسین کرے گا, شام کا میدان زینب فتح کر دیا. البتہ بھیا کربلا میں بہن ہر منزل پہ بھائی کے ساتھ ہو. کیا جب زینب شام جائے گی تو حسین بھی زینب کا ساتھ دے گا؟ مجھے نہیں معلوم آقا نے کیا کہا ہوگا. ہم ہوتے تو کہتے کہ شیطانی آقا حسین کا بدل تو نہ آ سکے گا, وہ کربلا میں رہ جائے گا, مگر رو کے نیزہ پر میرے مظلوم آقا کا کٹا سر ہر منزل پر زینب کی سواری کے آگے آگے چل رہا ہو. زینب کاموں کو تفصیل کرے, شریکۃ الحسین. زینب کہتی ہے بھیا ایسا خیمے کے باہر کے کام تیرے حوالے تو مر, خیمے کے اندر کی ذمہ داریاں میرے سپرد کر دے, میں اور شہید کو تیار کرا کے میں خیمے سے بھیجوں گی, سواری کے گھوڑے پہ تو سوار کرا. بھیا شہید کا لاشا تو لے کر آئے گا, خیمے کے اندر سفیدہ مثال کی زینب ہے. اور بھیا ایسا کر کے بچوں کو بھی تفصیل کر, تو مرد ہے بچے تیرے ساتھ, میں عورت ہوں لڑکیاں میرے ساتھ, لڑکے تیرے ساتھ, لڑکیاں میرے ساتھ. اصغر لڑکا ہے وہ تیرے ساتھ کربلا میں قیامت تک رہے گا, سکینہ لڑکی ہے وہ میرے ساتھ شام میں قیامت تک رہے گی. بھیا اب اصغر کے گلے میں تیر لگے گا تو تیری گود میں, اور سکینہ کے تماچے لگیں گے تو زینب کی گود میں. بس کل آپ نے سنا حسین کی گود میں اصغر کے گلے میں تیر لگ گیا, آج وہ رات آ رہی ہے, اب زینب کے گلے میں سکینہ, زینب کی گود میں سکینہ ہے, اور تماچے کھا رہے. زینب کا جہاد شروع ہو رہا اور عجیب منزل پر زینب کا جہاد شروع ہو گیا. ایک بار زینب نے سجاد کی زبانی سنا, وہ کہ اماں وہ دیکھیے نو کے نیزہ پر میرے بوڑھے بابا کا کٹا سر نظر آ رہا. اور بس اسی منزل پہ زینب نہ رہی, جیسے ہی سنا میرا ماجایا مارا گیا, شمر نے پیاسے گلے میں خنجر چلایا, نو کے نیزہ کے حسین کا سر بلند ہوا. اب زینب زینب نہ رہی, اب زینب کبھی عباس بن رہی ہے, اب زینب کبھی اکبر بن رہی ہے, اب زینب کبھی حسین بن رہی ہے, پورے جڑے ہوئے قافلے کو سنبھال رہی ہے. خیمے میں آئی, خیمے میں آئی, اب زینب کو حسین بن کے اس جہاد کو آگے بڑھانا ہے, لیکن ابھی خیمے میں آئی اور ابھی گھوڑے دوڑنے کی آواز آنے لگی.
ایک مرتبہ کہا ماں پزا دیکھنا میرا بھیا مارا گیا، یہ گھوڑے کیوں دوڑائی جا رہے؟ پزا نے جا کے عجیب منظر دیکھا۔ ایک مرتبہ کہا شہزادی یہ سارے گھوڑے دوڑاتے ہوئے سیلانیوں کے خیموں کی طرف چلے آ رہے ہیں، خیمے جلے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے میں آئی، یہاں تک کہ 18ویں اور آخری خیمے میں سارا خاندان اہل بیت جمع ہو گیا، اور ساری بیویاں کہتی ہیں ولایت کتاب، ساری بیویاں کہتی ہیں شہزادی آقا نے کہا تو خیمے میں رہنا، اب آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کہیں تو ہم خیمے میں جلد میں بھی مر جائیں گے، اور اگر آپ حکم دیں تو خیمے سے نکلیں گے۔ زینب عجیب جواب دیا، کہا بیویوں اب میرا امام وقت میرا بھتیجا سجاد ہے، اب میرا امام زمانہ میرا بھتیجا سجاد ہے، اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں گی، پہلے امامت سے پوچھوں گی، کربلا کا پیغام یاد کیجیے، دین کے کسی مسئلے کا اپنی طرف سے کبھی کچھ نہ کہیے گا، پہلے جا کے پوچھیے گا امام کیا بتا رہے ہیں۔ زینب آئی، چانا ہلایا، سجاد دیکھا آنکھیں کھولو، میرا مظلوم آقا خوشی کے عالم ہے، سجاد بیٹا آنکھیں کھولو، میرا مظلوم آقا خوشی کے عالم ہے، سجاد بیٹا آنکھیں کھولو، میرا مظلوم آقا خوشی کے عالم ہے۔ ایک بار زینب نے کہا اے میرے زمانے کے امام، تیری پھوپھی تیری امامت میں مسئلہ پوچھنے آئی ہے۔ سجاد نے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا ہماری ذمہ داری بتاؤ۔ کہا پھوپھی اماں علیکن بالصحرا، پورے گھر میں لے کے جنگل میں نکل جائیے، اب پردہ سامنے کھڑے، اب خیموں سے باہر نکلیے۔ اہل بیت کا جوتا قافلہ خیمے سے نکلا، کئی سال بعد مدینے میں کسی نے ایک بات پوچھا تھا، مولا سجاد جب آخری خیمے سے بیویاں نکلی تو کس طرح نکلی؟ مولا کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو کس طرح سے گانے نکل جاتے ہیں، وہ کربلا کے میدان میں نبی ڈالے، کربلا کے میدان میں امام ڈالے، کربلا کے میدان میں محمد کی نواسیاں، کربلا کے میدان میں فاطمہ کی بیٹیاں تسبیح میں ٹوٹے ہوئے گانوں کی گانے بکھر گئے۔ اور یہاں ہمارے پاس دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت کی کربلا کے بعد کسی نے پوچھی، مولا سجاد میں تو کربلا میں تھا ہی نہیں، بلکہ میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن جو لوگ کربلا میں تھے انہوں نے بتایا تھا جب اہل بیت کا گھرانہ تسبیح کے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے گانوں کی طرح بکھر رہا تھا، ہر بچہ پریشان تھا، ہر بیوی پریشان تھی، واہ جدہ واہ محمدہ واہ علیہ واہ عباسہ واہ حسینہ کی فریاد تھی، مگر ایک بیوی ایسی جس کے سر پہ سرخ رنگ کی چادر تھی اور وہ صبر و استقامت کا مجسمہ بنے ہوئے، کبھی بچوں کو تسلی دے رہی تھی، کبھی سیلانیوں کو جمع کر رہی تھی، حتیٰ جب آخری خیمہ گیا تو جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور آپ کو اٹھا کے خیمے سے باہر گئی۔ مولا شان غریبہ وہ بیوی کون تھی؟ مولا سجاد نے سر جھکا، کہا وہ میری پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ۔ راوی نے کہا تو مولا یہ جو مجھے بتایا کہ زینب کے سر پہ سرخ رنگ کی چادر تھی، ایسی رات زینب کو کوئی سفید چادر نہ ملی؟ آج میرا مظلوم آقا چیخے مار کے رونے لگا۔ سوال کرنے والے تو نے سوال نہیں کیا، میرے کلیجے میں برچھی اتار دی ہے، میری پھوپھی کی چادر سفید تھی، لیکن جب میرے بھیا اکبر کا لاشا خیمے میں آیا تھا اور میری پھوپھی ہائے اکبر بیٹا کر کے لاشے میں ملی تھی، تو جوان کے سینے سے نکلنے والے خون نے میری پھوپھی کی چادر کو سرخ کر دیا۔ یہ بھی یاد رکھیے، یہ جملہ بتا رہا کہ زینب نے اکبر جیسے کا ماتم بھی چادر اتار کے نہیں کیا، چادر اوڑھ کے ماتم کیا، خیمے کے اندر ماتم ہے، کوئی مرد نہیں ہے، اکبر جیسے جوان کا ماتم ہے، مگر حجاب میں زینب نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ زینب کی چادر پرچھلی کری، اللہ یہ روایت مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، اگر آپ اللہ کی سے برداشت نہ کر سکے تو مجھے بات کر دیجیے گا، اہل بیت کے مسائل اور مذاہب نہ بتائے جائیں تو دشمنان اہل بیت ساری تاریخ بدل دے گی۔ مختار کے دربار میں جب پھولی پکڑ کے لایا گیا، حافظہ آیا تو اس سے پوچھا تھا بتا تیرے تین کون سے بہت مشہور، اور پھولی آیا تو کہا بتا پورے کربلا نے کیا کیا؟ پھولی نے کہا کربلا میں نے 3 ایسے کارنامے کیے جس پہ میں فخر کرتا رہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ مجھے
اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنے میں ذرا دیر ہو. میرے ساتھی پہلے پہنچ کر میں ذرا دیر سے پہنچا سیلانیوں کے خیموں کی طرف. میں نے دیکھا سارا مال و اسباب لوٹا جا چکا, کچھ نہیں بچا ہے. اب میں نے چاروں طرف نگاہ ڈالی, میں اپنا نقصان کیوں کروں. مجھے ایک ننھی بچی نظر آئی جس کے کان میں گوشوارے تھے. میں آگے بڑھا, بچی کے گوشواروں پہ ہاتھ رکھ کے اسے چھیننا چاہا. بچی نے گھبرا کے کانوں کو چھپا دیا. کہا کہ ایسے یہ گوشوارے نہ چھین, یہ عید کے موقع پر بابا نے مجھے عیدی دی ہے. میرا بابا کو لگا بابا کی نشانی بات نہیں رہی. بس ایک مرتبہ یہ دیکھا مجھے دیر ہو رہی, یہ بچی میرا وقت لے رہی ہے, پتا نہیں آخری کتنی چیزیں ملے. میں نے ایک مرتبہ گوشواروں پہ ہاتھ ڈالا, بچی روک رہی ہے میرے ہاتھ کو. میں نے اتنا انتظار نہ کیا, گوشوارے کھولتا. میں نے اس طرح کھینچے گوشوارے کہ گوشوارے کو کھینچے بچی کے دونوں کان پر گئے. ایک بات قرآن کا روکیا سجا مختار روتے روتے بس آگے گر رہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوں, کہا میں آگے بڑھا. میں نے کبھی منظر دیکھا, ایک بیٹے نے بیمار بستر پہ دیکھا. بیمار کا خیال کرتے ہوئے اس کے بستر کو کسی نے نہیں چھوا. وہ بستر سب چھوڑ کے آگے بڑھ گئے. یزیدی بھی سوچنے لگے بیمار اس کا بستر نہ چھینو. میں نے سوچا مجھے کچھ نہیں ملا, میرا نقصان ہو رہا, میں کیوں کسی بیمار کا خیال کروں. میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس طرح سے وہ بستر جلدی سے کھینچا کہ بیمار ایک بار بستر سے منہ کے بل لگی ہے نہیں آتا. روئیں گے تو آگا, اگر آپ کی سمجھ میں جملہ ہے روئیں گے تو آگا. میں دیر سے آیا جو بچا ہوا سامان ہے, ایسا بچا ہوا سامان جس پر کوئی یزیدی کے ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبرا رہا ہے, کوئی یزیدی بھی نہیں آ رہی. یہ ظالم پوری کئی بار میں نے نکاح ڈالی. 4 گھنٹے پہلے کا جملہ جو آپ نے زندگی بھر سنا ہے مگر میں نے بھی سنا ہے. عمر ساتھ کہتا ہے ہر بولا حسین کتنے ہی زخمی ہو جائیں, یہ میرا سارا لشکر حسین کے خون کا پیاسا ہے, مگر اتنا حسین کی عظمت کو مانتا ہے جب تک گھوڑے کے سوار کوئی قریب نہیں آئے گا. یہی جملہ زینب کے لیے سنیے. میں نے پوری بیٹا میں نے دیکھا کہ میرے ساتھیوں نے لوٹ مار کرتے ہوئے ساری بیویوں کی چادر چھین لی ہے, مگر زینب کبریٰ کی چادر کے ساتھ ڈالنے کی ہمت, زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت کسی بھائی کو نہیں ہو رہی ہے. زینب سے دور دور لوگ جا رہے ہیں. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں. میں آگے بڑھا, میں نے چادر زینب کے ہاتھ ڈالا. زینب نے اپنی چادر کو دونوں ہاتھوں سے کھایا. اس سے وہ پڑھا بھی نہیں جاتا, مگر ہمارے بچوں کو پتا نہیں کرتا نہیں. آپ دیکھیے ابھی مطلب چادر پھینک رہا, زینب چادر روک رہی ہے. پوری ایک جوان سپاہی زینب 55 برس کی ایک صحیح خاتون, مگر حیدر کرناٹک کی بیٹی ہے, مگر ابوالفضل عباس کی بہن ہے. پوری کرتا ہے میں نے ساری طاقت لگا لی, زینب سے چادر کو نہ چھپا سکا. کیسے کہوں, پوری کہتا ایک بار میں نے کوڑا اٹھایا, زینب کے چہرے سے کوڑا مارا, زینب کا چہرہ کھان پھٹی, ہاتھ پوری کی رکھنی نہیں ہوئی. میں نے سارے زینب کے ہاتھ ڈالا. اس کی ایک زخمی کے ساتھ پورے افسان کے بازاروں میں گئی. مگر یہ ہے شریعت الحسین, یہ ہے پروردگار سے کیا ہوا ہے. کتنی بڑی قیادت زینب کی گزری ہوگی آپ سے سنا نہیں جا رہا. زینب پر تو یہ مسئلہ آیا, مگر نہیں. ایک بار حسین کی بہن ہے نا, بیوی
بیویوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، ہر ایک کو پریشان نظر آیا، اپنی مصیبت کو فراموش کیا، سارے بچوں کو جمع کیا جا رہا، ساری سیلانیوں کو اکٹھا کیا جا رہا، کربلا میں سورج ڈوب گیا، اندھیرا آ گیا، اور یہ وہ بیویاں آئی جو دن کی روشنی میں تھی، بغیر محرم مردوں کے باہر، بغیر محرم مردوں کے شہروں میں بھی نہیں نکلتی۔ آج رات کا اندھیرا ہے، کوئی مرد نہیں ہے، جنگل کربلا ہے، مگر ہمارا سلام علی کی بیٹی زینب پر ایک ہاتھ عباس بن کے اپنے لٹے قافلے کو سنبھال رہی ہے، اور آواز بھی کلثوم بہن ذرا چلو میرے ساتھ، تسبیح کے ٹوٹے ہوئے گانے، بکھرے ہوئے گانے، آؤ بچوں کو جمع کرے، بچوں کو جمع کر رہی، کہیں بچے سو رہے ہیں ان کو لے کے آؤ، کہیں بچے سو رہے ہیں ان کو لے کے آؤ۔ ایک جھاڑی کے پیچھے اولاد یقین میں دو شہزادے ایسے نظر آئے کہ ایک دوسرے کے گلے میں باہوں میں باہیں ڈالے دیتے ہیں۔ زینب نے کہا کلثوم بہن آہستہ چلو، آہستہ چلو، ایسا لگ رہا ہے بڑی گہری نیند سو رہے ہیں، ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، انہیں اٹھا کے باقی بچوں کے پاس لاؤ۔ لیکن جب قریب پہنچی تو دونوں بہنوں نے دیکھا یہ سوتے ہوئے بچے نہیں ہیں، دونوں کے سینے پر گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان پڑے ہیں، یہ دو ننھے ننھے لاشیں ہیں، مگر اللہ نے صبر زینب۔ ایک بات کا کلثوم بہن گھبرانا نہیں، ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں، ایک لاشا تمہیں اٹھانا ہے، فاطمہ کی بیٹیاں جھکی، ایک ایک لاشا دونوں نے اٹھایا، لیکن اب زینب کا دل بھر آیا۔ ایک بار خوراک کو دیکھا، عباس تو نہ رہا تو یہ وقت آ گیا تیری بہنوں کو لاشیں بھی اٹھانا پڑ رہے، ہائے میرا عباس، لیکن زینب نے لاشیں نہیں اٹھائے۔ اور پھر کربلا کے شام میں غریبہ مشکل ترین وقت آ گیا، مشکل ترین، میں بہت سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، مشکل ترین، اور وہ یہ ہے کہ پانی لایا۔ کون لایا؟ زوجہ خود تھی نہیں تھی، یہ مسائل کر رہا ہوں، تو تعلیمی ریسرچ پیپر نہیں کر رہا ہوں، زوجہ خود ہو یا تو بھی ہو، پانی آئے، یہ مشکل ترین موقع۔ آپ کا کوئی ایسا رشتے دار آپ کے جگر کا ٹکڑا جو کسی موقع پہ کوئی چیز مانگے اور آپ اس کو نہ دے سکے، وہ مر گئے، بعد میں جب وہ چیز نظر آئے گی وہ اپنا مرنے والا جگر کا ٹکڑا کتنا یاد آئے، طرف طرف یاد کہیں گے ارے اس وقت میں نہ دے سکتا، یہ چیز آ گئی۔ کربلا کی سیلانیوں کے لیے مشکل ترین مرحلہ جب پانی آ گیا، آئے پانی پہ نگاہ پڑی، ہر بیوی کو اپنا وارث یاد آ گیا۔ وربا نے کہا ہوگا قاسم نے کہا بڑا پیاسا تھا، لیلا نے کہا ہوگا اکبر تو تو اتنا پیاسا تھا کہ بابا سے پانی مانگا، بس ایک بات بتائیے، اور جب رباب نے پانی دیکھا ہوگا تو کس طرح اپنا ننھا عمر یاد آیا۔ اب جو روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ میرے مرحوم استاد پڑھتے، اور اس کے بعد کا جملہ کو آپ نے ہر ایک سے سنا، بس ایک بار زینب کی نگاہ پانی پہ پڑ، آنے والے نے پانی سید الصاغرین کی خدمت میں نظر کی، میرے مولا سجاد نے پانی دی، ایک بار زینب نے دیکھا آواز کی سجاد بیٹا یہ پانی اب آیا ہے، جب میرا مولایا حسین کیسا مارا گیا اب یہ پانی آیا، جب میرا عباس پانی لینے گیا میرا عباس مارا گیا اب یہ پانی آیا، میرا اکبر کیسا چلا گیا اب یہ پانی آیا، میرا اکبر کیسا رہا، زینب کو نہیں کہا یہ پانی واپس کر۔ اور سجاد نے پہلا ہی کوزا زینب کے حسول کیا، ہوگی اماں پانی کی، زینب نے کہا سجاد میں منع کر رہی ہوں مجھے نہیں چاہیے پانی، ہم میں سے کسی کو نہیں چاہیے۔ سجاد نے کہا لیکن ہوگی اماں میری درخواست ہے پانی پی، لفظ حکم نہیں کہا۔ زینب نے کہا سجاد یہ بتا میں کس دن سے یہ پانی پیوں؟ سجاد نے کہا ہوگی اماں پانی پی لیجیے۔ زینب نے کہا بیٹا مجھے یاد نہیں ہے زندگی میں کبھی میرے جواب کے بعد بات کو دہرایا ہو، آج کیا وجہ ہے؟ کہا ہوگی اماں اگر آپ کو وجہ دیکھنا ہے تو بس کو دیکھیں۔ یہ امامت نے اشارہ کیا، زینب نے دیکھا آسمان کے پردے ہٹے، جنت نظر آئی، کوثر کی نہر ہے، نہر کوثر کے کنارے رسول اللہ بیٹھے ہیں، ساتھی کوثر علی عبداللہ کوثر میں جان لے کے آگے بڑھے، حسین سامنے کھڑے، حسین سامنے کھڑے، ساتھی کوثر نے ایک بار اپنے بیٹے کو پانی دیا، حسین پانی دیا، حسین نے سب جھکایا کہا میں پانی نہیں پی سکتا۔ برابر کا بھائی سے زیادہ دوست بن جاتا، ایک مرتبہ حسن آگے بڑھے، نہیں بابا میں پلاتا ہوں پانی، آگے بڑھے، کہا بھیا حسین پانی نہیں پیتے، حسین نے سب جھکایا، بھائی حسن
पानी नहीं पी सकती। नाना रसूल खुदा ने निजाम कौसर दिया, चाहे तेरे हाथ से पानी पीना चाहता मैं हुसैन पानी पी ले। हुसैन ने कहा नाना इस वक्त पानी नहीं पी सकता। तो ये मंजर देखा, आंखें में ज़ैनब देख रही, आंखें में मेरी माँ फातिमा ज़हरा आगे बढ़ी, पानी का जाम हाथ में लिया, करीब आई, लाल तेरा इम्तिहान मुकम्मल हो गया, खुदा ने इज़्ज़त दे दिया, अब तो पानी पी सकता है, पानी पी ले। हुसैन ने कहा अम्मा मैं पानी नहीं पीऊंगा। अब फातिमा ने कहा बेटा क्यों, या खुदा की इजाजत मिल गई। कहा अम्मा मैं कैसे पानी पीऊं, मेरी ज़ैनब प्यासी है, मेरी सकीना प्यासी है, जब तक मेरे बच्चे प्यासे हैं मैं कौसर के किनारे जाने कौसर भी नहीं रोक सकती। सज्जाद ने कहा भूखी अम्मा अगर आपने पानी न पिया तो कौसर के किनारे मेरा बाबा प्यासा रहेगा, मेरा बाबा प्यासा रहेगा। ज़ैनब ने मंजर आंखों से देखा, एक बार पानी का जाम हाथ में लिया, आपकी ज़ैनब कराम एक मरतबा चारों तरफ देखा, आगे बड़ी नदी सकीना के कंधे को देखा, बेटी सकीना उठ गई, नींद से बेदार हुई बच्ची, घर आके कहा भूखी अम्मा क्या बात है। कहा तू बड़ी प्यासी है, पानी आ गया, पानी पी। पानी का जब सुना प्यासी बच्ची पानी की तरफ नहीं गई, कहा पानी आ गया यानी मेरा चचा बात को भी आ गया है। ज़ैनब ने कहा नहीं सकीना बात तो नहीं आ रही, पानी आ गया। अब सकीना जरा होशियार हो चुकी, भूखी अम्मा इतने सारे प्यासे कहा नहीं तुझे पहले पानी पीना हो। अरे मेरी अम्मा रबाब तो बहुत प्यासी है, कहा कि नहीं पहले तुझे पानी पीना। अरे मेरा भैया सज्जाद तो प्यासा भी है, बीमार भी है, कहा सकीना पहले तुझे पानी पीना। सकीना कहती है भूखी अम्मा जब सब प्यासे है तो सबको छोड़ के मुझे पानी क्यों दिया जा रहा। ज़ैनब ने कहा इसलिए कि तू सबसे छोटी है और दस्तूरी है कि पहले छोटों को पानी पिलाते हैं। अब सकीना ने कोई एतराज न किया, पानी ले लिया, मगर पानी पिया फिर भी नहीं। पानी लेकर एक बात करबला के जंगल की जाने दौड़ रही है। ज़ैनब ने कहा सकीना कहाँ जा रही। भूखी अम्मा